بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتراگ نیوز کے دن بھر کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانا نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر۔ وزیر اعظم عبداللہ نے ہفتے کو کہا کہ پہلگام حملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کرنے والوں کو کشمیری نوجوان کی قربانی اور مقامی لوگوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر مذمت کو یاد رکھنا چاہیے۔ بحالی کا کام کا جائزہ لینے کے دوران رامبن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ سیاح میں خوف و ہراس کا ماحول کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر چھوڑنے والے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی واپسی دشمن کو اپنی مشن میں کامیاب ہونے میں مدد ملے گی، کیونکہ ملٹنٹ چاہتے ہیں کہ وہ اس حملے کے بعد سیاح واپس چلے جائے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ حملے کو فرقہ وارانہ بنانے والوں کو عادل شاہ کی قربانی یاد رکھنی چاہیے، جس نے سیاحوں کو بچانے کے لیے ملٹنٹوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان گنوائی ہے۔ ضلع بارہمولہ کے گوروان ناروے علاقے میں اتوار کے روز ایک خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا جب علاقے کے ایک 65 سالہ ماور شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ اہل خانہ کے مطابق علاؤالدین پوڑ ولد صوفی پوڑ جمعہ کی صبح گھر سے جنگل کی طرف مشہور اور دیگر جنگلی سبزیاں لانے کے لیے نکلا تھا، تاہم تب سے مذکورہ شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر انہوں نے اسے ہر ممکن جگہ پر تلاش کیا تاہم اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا کہ علاؤالدین کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس تھانہ شیری میں بھی درج کی گئی تھی، جس کے بعد بالآخر اتوار کی صبح مذکورہ شخص کی لاش برآمد کی گئی، جس کے بعد علاقے میں صف ماتم چھا گیا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے پہلگام حملے کی تحقیقات باضابطہ طور پر سنبھالنے کا عمل شروع کر دیا ہے، جس میں 26 شہری جہاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ این آئی کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ این آئی کی ٹیم جو بدھ سے جائے واقعہ پر موجود ہے اور انہوں نے اس کام میں تیزی شروع کر دی ہے۔ جنوبی کشمیر کے خاص پورہ ترال میں ایک اور مقامی سرگرم ملٹنٹ عمر نذیر وانی کے رہائش مکان کو دوران شب منہدم کیا گیا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد ملٹنٹ مخالف کارروائیوں میں اب تک شمالی اور جنوبی کشمیر میں نصف درجن سے زائد ملٹنٹوں کے مکانات کو منہدم کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد عمل میں لائی جا رہی ہے۔ حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق نے اتوار کو مرکز سے کہا کہ وہ پہلگام ملٹنٹ حملے کے متاثرین کے لیے انصاف کی تلاش میں معصوم کشمیری کو سزا نہ دے۔ ان کا یہ تبصرہ وادی میں کئی مبینہ ملٹنٹ کے مکاناتوں کو مسمار کیے جانے کے تناظر میں سامنے آیا۔ وہیں انہوں نے کہا کہ اندھادھند گرفتاریاں اور گھروں اور محلوں کو مسمار کرنے کی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ویڈیوز پریشان کن ہیں۔ انہوں نے حکام سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ معصوم متاثرین کے لیے انصاف کے حاصل کے لیے معصوم کشمیری خاندانوں کو سزا نہ دی جائے۔ پولیس نے وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 ملٹنٹ OGWs کو حراست میں لیا ہے۔ ایک پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملٹنٹوں کے خلاف فیصلے کن اقدام اور قومی دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے بڈگام پولیس نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ملٹنٹ صفوں سے وابستہ 2 OGWs کو حراست میں لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو اپنے ریڈیو پروگرام من کی بات میں پہلگام حملے کا ذکر کرتے ہوئے متاثرین کے خاندانوں کو یقین دلایا کہ انہیں انصاف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ 22 اپریل کو حملہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ملٹنٹ جموں کشمیر میں آتے ہوئے امن سے خفا ہیں اور وہ اس یونین ٹیریٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے 3 دنوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ اس دوران صوبہ جموں میں کہیں کہیں گرمی کی لہر چل سکتی ہے۔ محکمے نے اپنے ایڈوائزری میں جموں صوبے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنے اور شدید گرمی کے اوقات کے دوران گھروں میں رہنے کی ہدایت دی ہے۔ کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 1 مئی تک اپنے کھیت اور باغات میں کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ متعلقہ محکمے کے ترجمان نے بتایا کہ وادی میں 27 سے 30 اپریل تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے اور 1 مئی کو بھی موسم خشک رہ سکتا ہے۔